پارلر کا سپنا ٹوٹ گیا اور امی نے شادی کا فیصلہ سنا دیا مجھے کہ لوگوں کی نظروں میں آ گئی اور رہتی کھوتی کسر سیلاب نے نکال دی۔ جیسا کہ لوگ کسی کو کامیاب نہیں دیکھ سکتے اور تویز کرا کے اس صوفے کے پیچھے پھینک دی، جس کی وجہ سے بہت زیادہ بیمار ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویورز۔ تو پھر میں نے کیا کہ میں نے یوٹیوب کا چینل سٹارٹ کر دیا ساتھ میں، اور یہ میرا ٹرائی بورڈ تھا جہاں میں اپنا موبائل سیٹ کر کے تو ہوم ریمیڈی اور بیوٹی ٹپس اور چینل کے ریلیٹڈ بتاتی رہتی تھی، کیونکہ ادھر جہاں میں نے اپنا پارلر رکھا ہوا تھا ادھر جب بھی جاتی تھی اور بے ہوش ہو جاتی تھی۔ میں نے ادھر سے سارا سامان اکٹھا کیا اور ایک روم میں لے آئی، اور جتنی بھی لوگ آتے تھے ادھر ہی میں ان کو ریڈی کر دیا کرتی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ جیسے ہی میں نے پارلر سٹارٹ کیا تو کافی اچھی مجھے ارننگ آنی سٹارٹ ہو گئی، کافی زیادہ کسٹمر آنے سٹارٹ ہو گئے۔ تو حاسدین نے میرا یہ سپنا چکنا چور کر دیا اس گھڑی کی طرح۔ تو میں نے کافی زیادہ محنت کی، کافی سٹرگل کیا، سیالکوٹ میں گئی، ادھر سے پارلر کا کورس کیا، پھر میں گوجرانوالے گئی، ادھر میں نے ٹریننگ کی۔ اتنی زیادہ محنت کرنے کے بعد فائنلی میں نے اتنی کوشش کر لی اور کچھ قرضہ اٹھایا اور میں نے اپنا ایک پارلر وہ بنا لیا۔ تو پارلر بنانے کے بعد میرے کافی اچھے کسٹمر آنا شروع ہو گئے، کافی اچھی ارننگ ہو گئی، کیونکہ ابو کا سایہ تو سر پہ نہیں تھا، ابو فوت ہو چکے تھے اور خود ہی محنت کرنی تھی اور آگے سے سٹرگل بھی تھا کافی زیادہ۔ جیسے ہی میں نے پارلر سٹارٹ کیا کافی اچھے مجھے انکم ہونی شروع ہو گئی، کیونکہ پارلر والیاں لڑکیاں ان کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے۔ میں نے اپنی دائرے میں رہ کے اپنا گھر میں ہی چھوٹا سا پارلر کا کام سٹارٹ کر دیا۔ حاسدین کو جیسا کہ کسی کی خوشی وہ برداشت نہیں ہوتی، تو کسی نے تویز کروا کے تو میرے پارلر کے صوفے کے پیچھے پھینک دیے۔ تو میں جب بھی پارلر میں جاتی بیمار ہو جاتی، مطلب کہ بے ہوش ہو جاتی، گر جاتی، کوئی بھی مجھ سے کسٹمر اچھے سے ڈیل نہیں ہو پاتا، سمجھ سے باہر تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ جب میری سسٹر آئی تو انہوں نے دیکھا پارلر کو ڈیپ کلیننگ کیا، خالہ آئی گھر سے، رشتے دار ہمارے آتے رہتے تھے ہمارے گھر، تو خالہ نے جب ڈیپ کلیننگ کی سارے پارلر کی تو صوفے کے نیچے سے لاک ملا کہ اس لاک کے اندر تویز کرا کے کسی نے پھینکے ہوئے تھے۔ جب بھی میں پارلر جاتی بے ہوش ہو جاتی، کچھ سمجھ نہیں آتی، پھر میں نے سارا سامان اندر لے گئی اور امی کو پتہ لگا، امی نے بولا کہ کافی لوگ پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے ہیں، ابھی میں تمہاری شادی کر دوں گی۔ تو وہ فیصلہ ہوا شادی کے، جب رشتہ آیا تو میرے فیونسی تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب تم یوٹیوب بھی چھوڑ دو۔ ان کے بڑے بھائی تھے انہوں نے بولا کہ تم نے میرے چھوٹے بھائی کو یہ بات نہیں بتانی کہ میں پھر تمہارا رشتہ ہوگا۔ تو میں نے سیدھی بات کی، جیسے فرسٹ ٹائم بات کرواتے ہیں، تو میں نے بات کی، یہ صوفہ تھا اس کے پیچھے انہوں نے تویز کروا کے پھینکے ہوئے تھے، اور جیسے ہی ڈیپ کلیننگ کی تو پھر اس کے پیچھے سے گولڈن کلر کا لاک نکلا جس کے اندر تویز انہوں نے کیے ہوئے تھے۔ تو ہوا یوں کہ پھر میں نے صاف بات کی کہ میں پارلر کا کام کرتی تھی، میرا یوٹیوب چینل بھی تھا۔ انہوں نے، میرے فیونسی نے بولا کہ تم یوٹیوب چینل چھوڑ دو، تم سوشل میڈیا یوز کرتی ہو۔ تو مجھے پھر امی کی یہ بات ماننی پڑی، کیونکہ امی کا فیصلہ تھا کہ اب تمہاری شادی کر دیں گے۔ تو میری شادی ہو گئی، میں نے یوٹیوب بھی چھوڑ دی۔ پھر پتہ نہیں جب شادی کے بعد انہوں نے مجھے جانا، میرے ہسبینڈ نے، پھر انہوں نے بولا کہ تم اپنا یہ سپنا ہے یہ پورا کر سکتی ہو، تو اپنا یہ خواب پورا کر سکتی ہو۔ تو پھر انہوں نے مجھے دیا کہ تم اپنا چینل اجازت دی۔ تو میں نے پھر بیوٹی کا چینل بنانا چھوڑا ہوا تھا، ابھی وہ ڈیڈ ہو چکا ہے۔ آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے، اگر آپ میرے اس چینل پر سپورٹ کریں گے تو میں پھر سے ویڈیو بنانا شروع کروں گی، اس پہ بھی ابھی محنت کر رہی ہوں۔ پھر میں نے یہ نیو ولاگنگ یہ چینل سٹارٹ کیا ہے تاکہ میں اپنے اپنی فیملی کے ساتھ اپنی ساری دل کی باتیں شیئر کر سکوں۔ پھر سارا سامان تھا پارلر کا وہ ادھر پڑا ہوا تھا، اور ایک دم سے سیلاب آیا، جیسا کہ ہم ولیج ایریا میں رہتے ہیں، تو سیلاب کی وجہ سے ہوا یوں کہ یہ سارا درم برم ہو گیا۔ اب اسے اسٹور روم بنا دیا گیا ہے، اور مجھے دیکھ کے اتنی تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے کہ کوئی بھی میرا دل کی خواہش پوری نہیں ہو سکی۔